حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہشت گردوں نے آج کی زبان میں گھیرے میں لے لیا، تو صحابہ نے آ کے عرض کی کہ آپ اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ 300-400 تھے، زیادہ نہیں تھے، تو مدینے والے ان کو کافی تھے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے امیر مانتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں امت محمد میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے امت آپس میں لڑی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں۔ ان کو موت نظر آ رہی تھی ان کو۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن حسین علیہ السلام کو دروازے پر پیرے پہ کھڑا کر دیا، تو وہ پیچھے سے دیوار توڑ کے اندر آ گئے۔ تو اس رات آپ نے خواب دیکھا، 3 دن سے پانی بند کیا ہوا تھا ان کا، 3 دن سے دیکھا کہ ابو بکر، عمر اور اللہ کے نبی کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان تیرا پانی بند کر دیا ہے، کا ہاتھ آگے کرو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ کی، تو آپ نے ڈول سے پانی ڈالا، تو آپ نے پینا شروع کیا۔ پیتے پیتے کہتے میرا پورا میری پسلیاں نکل آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، تو تمہاری مدد بھیج دوں یا آج روزہ میرے پاس افطار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک۔ تو آپ نے پھر سحری میں روزہ رکھا۔ تو ایک صحابی ملنے آئے تو کہا ادھر آؤ، ہاتھ پکڑاؤ، سینے پہ رکھ، کہا دیکھو ٹھنڈک ہے؟ کہنے لگا یہ ہے۔ کہ یہ میرے نبی نے مجھے پانی پلایا ہے جس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں ہے۔ اور اس دن پھر آپ نے عام طور پہ تو تہمت باندھی جاتی تھی چادر، تو آپ نے شلوار باندھی کہ آج میری شہادت ہے۔ تو اور روزہ رکھا اور قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ پھر عبداللہ بن سبا کی یہ ساری تھی تحریک۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اسما بنت امیس کے بیٹے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے ایسے داڑھی پکڑی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو پھر وہ اسی بات پر ہی شرما کے باہر نکل گئے، پھر انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ پھر مالک اشتر اور مصری یہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے بہت بے دردی سے ان کے جسم پہ چڑھ کے سینے میں نیزے مارے، اور جب پہلا وار کیا نا تو خون کا چھینٹے اڑے، اور قرآن کھلا ہوا تھا تو اس آیت پہ جا کے گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے، کوئی بھی اپنی موت نہیں مرا، سب قتل ہوئے۔ تو اس دن بھی حضرت عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی کی بات کہ میں آپ کے پاس افطار کرنا چاہتا ہوں، اس دن شہید ہو گئے۔ تو روزہ جن لوگ اللہ کے نبی پیر اور جمعرات
یہ 2 روزے جب سفر میں نہیں ہوتے تھے مدینے میں مستقل رکھتے تھے، اور کبھی چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 روزے مستقل رکھتے تھے۔ اور جب میرے سر میں درد نہیں تھا تو میں بہت کثرت سے روزے رکھتا تھا، چونکہ ایک تو مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، دوسرا پیاس بھی نہیں لگتی تھی قدرتی، تو وہ کوئی بزرگی نہیں تھی۔ میں سخت گرمی میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، 3 سال ہماری کپاس بارش سے تباہ ہوگی، 3 سال مسلسل۔ تو چوتھے سال مجھے رائمنڈ سے 4 مہینے کی چھٹی ملی تو میں گھر آیا ہوا تھا، تو میں نے ابا جی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اس دفعہ کپاس میں کاشت کرواؤں، چونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت دیا، لیکن ہمارا تاجروں کی طرح بینک بیلنس نہیں ہوتا، ہمارا جو آتا ہے، میرے والد بھی سخی تھے، سب لگا دیتے تھے، آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، تو ابا جی نے کہا ٹھیک ہے کرواؤ۔ اب مجھے ڈر تھا کہ اس سال بھی اگر ہماری کراپ فصل فیل ہو گئی ہمیں زمین بیچنی پڑے گی قرضہ ادا کرنے کے، 3 سال سے تھے۔ تو میں روزہ رکھ کے جون کے مہینے، مئی کے آخر میں کپاس کاشت ہوتی تھی، چادر تر کر کے، اور 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، ایک پلاٹ 15 ایکڑ کا، دوسرا 15 ایکڑ کا، اس طرح۔ تو جب وہ کپاس کی ڈرل چلتی تھی تو کہیں جا کر دانے ٹیوب میں بلاک ہو جاتے تھے، تو پھر اس کو سوٹی مار کے کھولنا پڑتا تھا۔ تو میں اپنے نوکروں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، 15 ایکڑ روزے کے ساتھ میں ٹریکٹر کے پیچھے بھاگتا تھا اور ایسے سوٹی مارتا تھا، میرے جو نوکر تھے وہ ایک چکر لگاتے اور جا کے لسی کے 2 گلاس پیتے، اور میں وہی گیلی چادر اوپر کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو بتا تو یہ رہا تھا کہ میں جب یہ میرے سر درد کا مسئلہ نہیں تھا اور عمر بھی اتنی زیادہ آگے نہیں گئی تھی، اللہ نے مجھے روزے کا بڑا شوق دیا، میں روزے رکھتا تھا۔ جب گھر میں ہوتا تھا تو نہ کسی نوکر کو اٹھاتا نہ بیوی کو اٹھاتا، ڈائمنڈ کی تربیت تھی، خود ہی سیری تیار کرتا کھا کے، اور جہاں میرے کام اٹکتے تھے میں روزے رکھتا تھا، اور میرا اللہ میرا کام ایسے چٹکیوں میں کر دیتا تھا۔ تو میں آج کی اس مضمون میں یہ اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اٹکتے ہم کہتے ہیں کہ تو پیسہ کتھوں آوے، پیسہ کتھوں لویے، سفارش کنو کریے، گل کے نال کریے، کرو یہ بھی کرو، یہ منع نہیں ہے کہ روزے رکھو، نفل پڑھو۔ ساری زندگی اللہ نے مجھے ان گناہ گار آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جہاں میرے کام پھنستے تھے میں روزے رکھتا تھا، اللہ میرے لیے راستے کھول دیتا تھا۔ تو روزے کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، سچ بولنے کو وسیلہ بناؤ، محبت کو، سخاوت کو وسیلہ بناؤ، یہ اصل وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو یہ روزہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ روزہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہے۔ تو کوشش کرو کہ پیر جمعرات یا 13، 14، 15 چاند کی روزے رکھو، اللہ کو بہت پیار ہے روزہ رکھنے والوں سے۔ اللہ ہمارا اب یہ عشرہ پچھلا جو ہو گیا قبول فرمائے، اور یہ عشرہ ہمارا
عشرہ یعنی 10 دن، پچھلی 10 دن اللہ ہمارے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، جو عمرہ کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرمائے، اور یہ اگلے 10 دن میں اپنی بخشش سے ہمیں نوازے، اب اپنی مغفرت